آئیے چلتے ہیں آج ایک ایسے ملک کے سفر پر جس نے 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزے اوپن کر دیے۔ اتنا چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود یہاں کی کرنسی دنیا میں سب سے مہنگی ہے۔ اس ملک میں کوئی دریا یا جھیل موجود نہیں اور نہ ہی اس ملک میں کوئی ریلوے اسٹیشن ہے۔ تیل اور گیس کی پیداوار میں یہ ملک پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کویت کی، تو چلیے چلتے ہیں کویت کے دلکش سفر پر۔ کویت کا آفیشل نیم دی اسٹیٹ آف کویت ہے اور کویت کی سرحد عراق اور سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ مشرق میں اس کے ساتھ خلیج فارس کا سمندر لگتا ہے۔ اس کا رقبہ 17,820 اسکوائر کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے دنیا میں اس کا نمبر ہے 157۔ کویت کی آبادی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 128ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان عربی ہے اور اس ملک میں 20 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کویت کا دارالحکومت کویت سٹی ہے۔ اس ملک کی کرنسی کویتی دینار ہے اور معیشت تقریباً 301 ارب ڈالر کی GDP کے ساتھ دنیا میں 59ویں نمبر پر ہے۔ کویت کے 6 صوبے ہیں، جس میں الجہرہ سب سے بڑا اور حوالی سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 96.4% ہے اور اس ملک کی 100% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ کویتی پاسپورٹ رینک کے لحاظ سے 52 نمبر پر آتا ہے اور کویت کے شہری تقریباً 98 ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ کویت کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور کویت کا کوئی بھی قومی کھیل نہیں، لیکن سب سے زیادہ یہاں پر فٹ بال پسند کیا جاتا ہے اور کویت 19 جون 1961 کو آزاد ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کویت کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ کویت کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ تقریباً 100 بلین بیرل سے زیادہ ہیں۔ اس ملک کی معیشت کا 90% حصہ تیل پر منحصر ہے۔ کویت دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 1936 میں تجارتی طور پر تیل کو برآمد کرنا شروع کیا۔ بوبیان جزیرہ کویت کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو کہ 863 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ فوجی اور ماحولیاتی اہمیت رکھتا ہے۔ کویت ٹاور ایک مشہور تعمیراتی یادگار ہے جو کہ 3 ٹاورز پر مشتمل ہے، جو کہ کویت سٹی میں واقع ہے اور جدید فن تعمیر کی مثال ہے، جو کہ 187 میٹر اونچا ہے اور اسے 1976 میں بنایا گیا۔ اس کے ٹاپ فلور پر ریوالونگ ریسٹورنٹ ہے، جہاں سے آپ کویت سٹی اور پرشین گلف کا پینورامک ویو حاصل کر سکتے ہیں۔ کویت دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور کویتی دینار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی کرنسی ہے اور ایک کویتی دینار اس وقت 3 امریکی ڈالر سے زیادہ مہنگا ہے۔ کویت میں کوئی بھی دریا یا جھیل نہیں ہے اور استعمال کے لیے سارا پانی یا تو درآمد کیا جاتا ہے یا سمندری پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ کویت کی 95% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر اہل سنت ہیں۔ گرینڈ ماسک آف کویت کا شمار دنیا کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے، جو کہ 46,000 اسکوائر میٹر پر پھیلی ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد ماڈرن اور اسلامک فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے۔ کویت کی کل آبادی کا 70% حصہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ بھارتی، مصری اور فلپینی شامل ہیں۔ کویت نے 2005 میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے اور انتخابات لڑنے کا مکمل حق دیا۔ تب سے یہاں پر عورتیں پارلیمنٹ، ڈپلومیسی اور کاروبار میں نظر آتی ہیں۔ KPC یعنی کویت پیٹرولیم کارپوریشن دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے، جو کہ پوری دنیا کا 7% کروڈ آئل پیدا کرتی ہے۔ فلمی صنعت میں کویت اس خطے میں اپنا مقام رکھتا ہے اور یہاں فلمی میلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ کویت کے ریگستان سیاحت اور آف روڈ ڈرائیونگ کے لیے بہت مشہور ہے۔
یہاں آف روڈ کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کویت میں بہت سے پبلک پارکس موجود ہیں جہاں فیملیز ہفتہ وار تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ان میں الشہید پارک جدید اور بڑا پارک ہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ خلیج کے بڑے اور جدید ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے یہ کویت کا واحد ایئرپورٹ ہے۔ اس ایئرپورٹ کو حال ہی میں ٹرمینل 2 بنا کر ایکسپینڈ کیا گیا اور یہاں سولر پاور سسٹم نصب کیے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کویت اپنے شہریوں سے سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس وصول نہیں کرتا، یعنی کہ یہ ایک ٹیکس فری کنٹری ہے اور ہر بندہ اپنی مکمل تنخواہ حاصل کرتا ہے۔ کویت کا کوئی بھی قومی کھیل نہیں، لیکن کویت میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے اور کویت کی قومی ٹیم 1982 میں فیفا ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے چکی ہے۔ کویت میں ریلوے کا کوئی نظام موجود نہیں اور یہاں سفر بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک کی عورتوں کو شادی کے بعد حکومت کی طرف سے مالی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود کویت میں کئی عجائب گھر ہیں جن میں نیشنل میوزیم آف کویت اور طارق رجب میوزیم سر فہرست ہیں۔ چاول ایک مشہور روایتی کھانا ہے اور کویت کے کھانوں میں عربی اور ایرانی ذائقوں کا ملاپ نظر آتا ہے۔ کویت ایک گرم ملک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے اور 2006 میں گرم ترین درجہ حرارت میں دنیا کا تیسرا بڑا ریکارڈ بن گیا، یعنی 54 ڈگری سینٹی گریڈ متریبا کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا۔ کویت میں 25 فروری کو قومی دن منایا جاتا ہے، 26 فروری کو عراق سے یوم آزادی اور 19 جون کو برطانیہ سے یوم آزادی کے دن منائے جاتے ہیں، یعنی 25 فروری اور 26 فروری 2 دن مسلسل جشن منایا جاتا ہے اور پورا ملک روشنیوں، آتش بازی اور پرچموں سے سجا ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کویت میں منعقد ہونے والی اونٹوں کی ریس کے بارے میں۔ اونٹوں کی دوڑ عرب ممالک میں بہت مشہور ہے، لیکن پہلے اس دوڑ میں بچوں کو اونٹوں کے اوپر بٹھایا جاتا تھا۔ اونٹ کو ریس میں رائڈ کرنے والے کو جوکیز کہتے ہیں۔ کویت نے بچوں کے استعمال پر پابندی لگانے کے بعد روبوٹ جوکیز کو استعمال کرنا شروع کیا جن کا وزن 6.5 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ 2005 اور 6 کے دوران کویت میں باقاعدہ طور پر روبوٹ جوکیز کو استعمال کیا جانے لگا۔ ان روبوٹس کو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کیا جاتا ہے اور اونٹ کا مالک اس ریس میں اپنی گاڑی سے اپنے اونٹ کی کارکردگی دیکھ سکتا ہے۔ کویت میں ایک فعال پارلیمنٹ یعنی مجلس امہ موجود ہے جو کہ خلیج کے دیگر ممالک میں کم ہی دیکھی جاتی ہے، یعنی عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں۔ کویت کی خواتین تعلیمی میدان میں مردوں سے آگے ہیں اور یونیورسٹیز میں طالبات کی تعداد زیادہ ہے۔ کویت میں نیشنل لائبریری سمیت کئی بڑی اور جدید لائبریریاں موجود ہیں جو کہ علمی ترقی کا ثبوت ہے۔ کویت بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن تیل اور تعلیم کے شعبے میں بہت نمایاں ہے۔ کویت میں کالجز اور یونیورسٹیز میں کویتی شہریوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور بیرون ملک تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔